بلکہ یہ مسئلہ بڑے بڑے محدثین، وہ بڑے بڑے فقہائے اعظام، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ صحابہ کرام اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسلک کو خود بلند و پایا کا فرمایا ہے۔ یہ وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو دین کی تبلیغ فرماتے تھے، لوگوں کو ہدایت پہنچاتے تھے۔ کئی لوگ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو کوئی آپ کی عادت و اطوار دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو کوئی آپ کی عبادتیں اور ریاضتیں دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی نبوت کا دور چلتا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا دور وہ چلتا گیا، ویسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند، لیکن جو نبوت کا دور یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور، وہ دور چلتا گیا۔ جب چلتا وہ دور جا رہا ہے تو ایک موقع ایسا آیا جو حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ وہاں پر ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے چاہنے والوں، سنو سنو، جو جو تمہیں احادیث سے ملی ہے اس احادیثوں کو جو آپ نے سنا ہے، اخذ کیا ہے اور اپنے سینے میں رسایا اور بسایا ہے، ان تمام احادیثوں کو لے کر کے لہٰذا تم آگے بڑھانا، اس احادیثوں کو آگے پہنچانا۔ لہٰذا میرے نبی نے فرمایا کہ سنو سنو، تم تو فقیہ نہیں ہو سکتے، تم تو فقیہ نہیں ہو، لیکن جو تم احادیثوں کو آگے بڑھاؤ گے تو وہ احادیث جن تک کے پہنچے گی وہ وقت کے فقیہ اعظم کہلاتے نظر آئیں گے، وہ وقت کے امام اعظم کہلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یہ حدیث بیان فرمائی، تو لہٰذا اس احادیثوں کو بڑے بڑے محدثین نے لہٰذا اخذ کیا، اس احادیثوں کو بڑے بڑے محدثین و فقہاء اعظام نے اس حدیث کی طرف نہ توجہ کی اور نظر کی، تو ہمیں ایک نام ملتا ہے جو ایک نام بہت عظیم ملتا ہے، جو امام حجر عسقلانی کا نام ملتا ہے، اور اس طریقے سے امام حجر مکی کا نام ملتا ہے۔ یہ تمام محدثین نے اس حدیث کو دیکھ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حدیث بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ لہٰذا اے میرے صحابیوں سنو، اے میرے چاہنے والوں سنو، جو تمہارے تک حدیث سے پہنچی ہے، جو تمہارے سینے میں میری احادیث موجودن ہے، اس حدیثوں کو آگے بڑھانا۔ تو امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں اور بھی محدثین فرماتے ہیں کہ لہٰذا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ فرمان تھا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت خود میرے نبی نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، کہ جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود 1450 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت جو میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر عطا فرمائی، اور یہ پیغام اس وقت میرے نبی نے دیا کہ اے صحابیوں گھبراؤ مت، تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا آخری خطبہ ہے، تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرا آخری حج ہے، تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے لہٰذا چلے جائیں گے، لیکن نہیں سنو، لہٰذا اس کے بعد بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لہٰذا میرے وارث اگر کوئی ہوں گے تو وہ میری امت کے علماء ہوں گے، وہ میری امت کے فقیہ ہوں گے، وہ میری امت کا لہٰذا وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے۔ لہٰذا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ہمیں تسلی دی اور اس وقت صحابہ کرام کو تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، اللہ کا دین جو ہے، لہٰذا دین جو ہے بڑا عظیم دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لہٰذا دین کے جو دروازے ہیں، علم کے دروازے جو ہے بند نہیں ہو سکتے، بلکہ علم کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، اور میرے بعد بھی میری امت کے علماء اس
علم کے دروازوں سے علم بانٹتے نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ جانتے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا تھا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارس کو دیکھا, تمام صحابہ کی انجمن بیٹھی ہوئی ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دین اوج ثریا پر بھی کیوں نہ ہو, لیکن سلمان سنو تمہارے فارس کا ایک بچہ ایک نوجوان جا کر کے لہٰذا اس دین کو لے کر کے زمین پر آ جائے گا. سبحان اللہ. اس دین کو لے کر کے آئے گا, اور اس دین سے مراد کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس دین کو اگر اوسط ثریا پر کیوں نہ ہو, اس دین کو لے کر کے آ جائے گا. یعنی دین جو ہے اگر کسی بھی اونچائی پر کیوں نہ ہو اور کتنی بھی کہیں پر کیوں نہ ہو, لیکن ایک بچہ جو فارس کا ہوگا وہ دین کو لے کر کے آئے گا, اور دین کا علم لہٰذا لوگوں میں بانٹتا چلا جائے گا, اور لوگوں کے دلوں کے اندر علم دین بساتا اور رچاتا چلا جائے گا. لہٰذا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات یہ واقعہ ہمیں معجزہ ہوتا ہے اور معلوم پڑتا ہے کہ سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ فارس کا نوجوان جائے گا اور جس ثریا سے دین کو لے کر کے آئے گا, وہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فقہاء اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ خود فارس میں پیدا ہوئے ہیں, فارس میں پیدا ہوئے ایسے نوجوان. سبحان اللہ, ان کی شان کیا کہنا. اللہ اللہ, خود بڑے بڑے فقہاء اعظام, بڑے بڑے اولیاء اعظام, بڑے بڑے غوث و قلندر جن کی شان کے قصیدے گاتے ہیں. سبحان اللہ, خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود حنفی ہے اور حنفی تھے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی اور تقلید کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا جب آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے طرف لوگ مائل ہوتے تھے, دین حنیف اور بڑھتا چلا جاتا تھا. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل لہذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے عبد القادر, لہذا تم سے اور بھی لوگ جڑ رہے ہیں, دین حنیف کی اور تجوید و اشاعت ہو رہی ہے, لہذا بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا جو حنبلی مسلک ہے لہذا کمزور ہو رہا ہے. اے عبد القادر, تم حنبلی بن جاؤ تاکہ تم سے اور لوگ بھی جڑے اور میرا حنبلی مسلک اور بلند والا ہو جائے. سبحان اللہ. بعد میں سرکار غوث اعظم حنبلی ہو گئے تھے یہ بشارت کے مطابق, لیکن میرا موضوع اور میرا بتانا مقصد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے. ہم کیا شان امام اعظم ابو حنیفہ کی بیان کریں, لہذا شان خود میرے نبی نے بیان فرما دی. سبحان اللہ. بولو میں چل کر سبحان اللہ. ایک واقعہ بڑا مستند آپ کو سناتا ہوں. حضرت داتا علی حجویری, سبحان اللہ, نام سنا ہے؟ نام بھی سنا ہے, ان کی کرامتیں بھی سنی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری جن کا پڑوسی ملک میں مزار شریف ہے. سبحان اللہ. آج بھی علم کا خزانہ وہاں سے بڑھ رہا ہے, ہمارے حق کا خزانہ آج بھی بڑھ رہا ہے. سرکار کریم نواز ہندوستان میں آنے سے پہلے وہاں پر آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا, اور جب نکل رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناکی سارا پیر کامل کاملار رہنما. سبحان اللہ. وہ ذات سرکار خواجہ گنج بخش علی حجویری کی ذات ہے. حضرت خواجہ گنج بخش علی حجویری اس کشمکش میں تھے, اس شش و پنج میں تھے کہ لہٰذا کون سے مسلک کی پیروی کی جائے, کون سے مسلک کی تقلید کی جائے, کون سے مسلک کی طرف ہوا جائے, کیونکہ چاروں مسلک کی حق ہے, چاروں مسلک سنی ہے, کدھر جایا جائے. ایسی سوچتے سوچتے لہٰذا آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, سو گئے اچانک خواب میں. لہٰذا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مکی کی وادی ہے, لہٰذا خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ سے چند فاصلے پر لہٰذا صفا مروہ ہے, وہاں سے ایک دروازہ ہے, دروازے کی طرف آپ کی نظر جاتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, جو بچہ بڑا حسین و جمیل ہے. لہٰذا سبحان اللہ, جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو لہٰذا اس بچے کو لے کر کے جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دادا علی حجویری وہاں پر حاضر ہو گئے. ہاتھ باندھ کر کے نبی آخر الزمان کو سلام کیا, آپ کی دست بوسی کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو بتائیں جو آپ کے ہاتھ میں بچہ کون ہے, آپ کے ہاتھ میں جو بچہ نظر آ رہا ہے یہ کون ہے. تو میرے نبی نے مسکرایا اور کہا اے علی حجویری سن لے, جس امام کی تو پیروی کرنا چاہ رہا تھا تو سچا پنج میں تھا کہ کون سا امام ملے, کون سا امام ملے. 4 امام حق ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو تمام مسلمانوں کا امام ہے, اور تیرا بھی امام ہے, تیرا بھی امام ہے, اس کی پیروی کر لے. حضرت امام اعظم
ابو حنیفہ کی ذات وہ ذات ہے سبحان اللہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ کا مرتبہ بلند والا ہے، ان کی شان بڑی عظمت والی ہے سبحان اللہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دے کر کے دادا علی حجویری کو فرمایا تھا کہ سن لو اگر تمہیں پیروی کرنا ہے اگر اس دور میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرو، ان کے مسلک پر چلو، ان کے مسلک پر قائم دائم ہو جاؤ، لہذا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور کے اندر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کیا کہنا سبحان اللہ کہ سبحان اللہ ایک موقع پر وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک عورت لوگوں نے پلان بنایا کہ لہٰذا چلو یہ امام تو بہت بڑے ہیں، لہٰذا اپنے وقت کے امام بہت بڑے کہلاتے ہیں، لہٰذا ان کی سازش رچی جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو معاشرے میں ذلیل و خوار کیا جائے۔ لیکن ہر وقت میں یہ معاملات ہوتے ہیں، ولی کے ساتھ بھی ہوا، کتبوں کے ساتھ بھی ہوا، غوثوں کے ساتھ بھی ہوا، یہاں تک کہ ہمارے نبی اور انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شان میں کچھ لوگوں نے گستاخی کرنا چاہیے اور لہٰذا انہیں ذلیل کرنا چاہا، ایک عورت کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں کہا کہ جا تو امام کے پاس میں، لہٰذا وہ عورت سے پرہیز کرتے ہیں، عورت سے بہت پردہ کرتے ہیں، سامنے نہیں آنے دیتے، لہٰذا لیکن تو وہاں پر چلے جا، تیرے جانے میں یہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے معاذ اللہ، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ کائے کا امام ہے جو عورتوں کے ساتھ میں دستبرداری کرتا ہے معاذ اللہ۔ اس طریقے سے وہ عورت کچھ پیسے کی بنا پر، کچھ ٹکے کی بنا پر، لہٰذا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حجرے میں داخل ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیزار ہوئے، اس عورت سے کہا کہ نکل جا، تو یہاں کیسے آئی ہے؟ لہٰذا باہر شور مچ گیا، وہ 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھے دیکھے تم جس کو وقت کا امام کہہ رہے ہو، وقت کا فقیہ کہہ رہے ہو، وہ تو عورت کے ساتھ میں حجرے کے اندر ہے۔ لہٰذا عورت نے بھی شور کیا کہ ہاں ہاں یہ میرے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ میرے اوپر ایسا ایسا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ جب یہ واقعہ اس بادشاہ کے وقت کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد میں لہٰذا لوگ کہنے لگے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ساتھی تھے، کہنے لگے کہ اے امام اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب تو ثبوت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ تنہا تھے اور ایک عورت بھی آپ کے پاس میں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مسکرایا اور کہا کہ میں لاوارث ہوں بلکہ میرا وارث خدا ہے اور میرا وارث رسول ہے سبحان اللہ، میں لاوارث نہیں ہوں، لہٰذا میں سارا واقعہ میرا اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہوں، اللہ وکیل ہے اس بات کا، اللہ خود بادشاہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس عورت کو بھی جیل کے باہر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد میں کچھ نمازیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مولا عزت بھی تو ہی دینے والا ہے، ذلت بھی تو ہی دینے والا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے ہاتھوں میں ٹپک گئے، عورت دیکھ رہی تھی، یہ منظر وہی عورت جس نے الزام تراشی کی تھی، الزام لگایا تھا، وہ عورت دورس دیکھ رہی تھی کہ امام زارو قطار ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں پر ہتھیلیوں پر آنسو بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا عورت جیل کے قریب آئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اے امام، لہٰذا میں کل کورٹ ہے، کل وہاں پر میں گواہی دے دوں گی، لہٰذا جج کے سامنے میں کہہ دوں گی کہ میں نے گناہ کیا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، امام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ لاکھ اگر تو گواہی دے دیں گی لیکن کچھ بھتی وہاں پر کہیں گے کہ نہیں انہوں نے اس عورت کو رات میں کیا پڑھا دیا، کیا کر دیا، کیا نہیں، لیکن یہ عورت بھی ان کی سپورٹ کر رہی ہے، لہٰذا تو ایسا مت کر بلکہ تو اپنے گھر چلے جا۔ کیا فرمایا کہ اپنے گھر چلے جا، لہٰذا وہ عورت وہاں سے گھر چلی گئی۔ آخر کار وہ مجرم نہیں تھی، مجرم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بنایا گیا تھا۔ وہ عورت چلی گئی، وہ خود مختار تھی، چلی گئی۔ جانے کے بعد میں جب کورٹ میں مقدمہ پیش کیا گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کٹگرے میں کھڑا کیا گیا، اور جب اس عورت کو بلایا گیا تو عورت جیسے ہی کٹگرے میں آئی تو آنے کے بعد کہتی ہے وہ عورت کہ میرا تو تعلق امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے۔ کیا کہتی ہے کہ میرا تو تعلق امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے۔ جج نے کہا کیا کہہ رہی ہے عورت؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہاں یہ تو میری بیوی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تو میری بیوی ہے۔ لوگ شش و پن میں پڑ گئے، سوچ و فکر میں گم ہو گئے، یہ کیا ہو گیا اور یہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا دیکھا جائے کہ یہ عورت کون ہے۔ جب پردہ ہٹا کر کے دیکھا گیا تو واقعی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خود زوجہ محترمہ تھی، خود زوجہ محترمہ تھی۔
اس وقت میں جج نے کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ پر بہتان لگا رہے تھے، ان لوگوں کو بلایا جائے۔ جب بلایا گیا تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے معافی مانگی جائے، نہ تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام لوگوں نے معافی مانگی۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی ہمارے امام کی ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ حکمت کا خزانہ آپ کے پاس میں موجود تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس عورت کو یہ کہا تھا کہ یہ نقاب جو تم نے پہنا ہے نا، تو اپنے گھر چلے جا اور جانے کے بعد میں میرے گھر پر جانا اور میری بیوی کو یہ نقاب پہنا کر کے لہٰذا کورٹ میں داخل کر دینا، بس کیونکہ تیری تو گواہی مستق ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں ہو گئی، اس لیے کہ میں نے یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اب جا، تیری بھی گواہی رب کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے، لہٰذا دنیا کی گواہی کو چھوڑ، رب کی بارگاہ میں گواہی پیش ہو گئی، تو چلی جا۔ وہ عورت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زوجہ محترمہ کو نقاب پہنا کر کے کورٹ میں بھیج دیا تھا، سبحان اللہ۔ اور ویسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ لہٰذا وہاں سے لہٰذا شان و شوکت کے ساتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ لہٰذا اپنے مکان کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، وہ شان ہے ہمارے امام کی، بولو نا سبحان اللہ، وہ شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے جنازے میں گئے۔ کہاں؟ دوست کے جنازے میں گئے۔ جب جنازہ کو تاخیر ہو رہی تھی تو سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دھوپ بہت زیادہ تھی، شدید دھوپ تھی۔ اس وقت میں ایک مقام تھا، اس کا سایہ، اس کی دیوار کا سایہ زمین پر گر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھر دھوپ میں کھڑے ہیں، شدید دھوپ میں۔ لوگوں نے کہا کہ امام سائے میں آ جائیے، اے امام سائے میں آ جائیے، لیکن امام کا تقویٰ دیکھو، ہمارے امام کی شان دیکھو۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو سنو، یہ شخص جس کا مکان ہے نا اور جس کی مکان کا سایہ جو زمین پر گر رہا ہے، جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، لہٰذا یہ میرا قرض دار ہے، میں نے اسے قرضہ دیا ہوں، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں آ جاؤں گا، اس کی دیوار کے سائے سے اگر میں فائدہ اٹھا لوں گا تو لہٰذا وہ میرے اوپر لہٰذا بیاض ہو جائے گا، میرے اوپر سود ہو جائے گا۔ یہ دیکھو ہمارے امام کا تقویٰ، ہمارے امام کا تقویٰ، کہ کتنا تقویٰ بلند والا تھا، سبحان اللہ۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ امام المتقین سید العلماء، اور احمد یار خان نہیمی نے کہا تھا، سبحان اللہ، کہ کیا کہا تھا کہ ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ، ہمارے ملجا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، کہ تمہیں کو جانا، تمہیں کو مانا، تمہیں کو سب کا امام جانا، اور ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تقوی کی بات چلی ہے تو میں اور ایک واقعہ سناتا چلو۔ ایک اس وقت میں جو بستی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رہتے تھے، تو اس وقت میں لہٰذا بستی کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی تھی۔ کیا؟ ایک بکری چوری ہو گئی۔ لوگوں نے یہ خبر لوگوں تک پہنچی، وہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے امام لہٰذا بستی میں بکری چوری ہو گئی ہے فلاں شخص کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً کتابیں کھولی اور تحقیق شروع کر دی۔ اللہ کی اطلاع وہی ہوتا ہے نا جو تحقیق کرتا ہے، اور تحقیق وہی جو قرآن و حدیث سے ہو۔ اپنی تحقیق نہ چلاتا ہو، اپنی دل کی تحقیق نہ چلاتا ہو، ہے نا، بلکہ شریعت سے فیصلہ کرتا ہو، طبیعت سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شریعت کو ایک طرف رکھتے ہیں، طبیعت سے کام چلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ طبیعت چلاتے ہیں، بس ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے نا، ہم نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، وہی پتھر کی لکیر ہے، اس پر گامزن ہو جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، قرآن و حدیث پر ہمیں چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارے امام سبحان اللہ خود قرآن و حدیث پر ایسے قائم تھے، سبحان اللہ، کہ ایک موقع پر آپ حج کے لیے گئے تھے، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے 50 یا 55 حج کیے، سبحان اللہ۔ حنیفہ رضی اللہ عنہ، تو ایک موقع پر آپ حج پر تھے، تو اس وقت میں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ شور ہوا کہ نبی کے نوازے امام باقر، ہم شفیع مصطفیٰ امام باقر حج کے لیے آئے، کعبہ کا طواف
طواف کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی سنا کہ چلو میری قسمت کی معراج ہے، نبی کی نماز سے کچھ استفادہ حاصل کر لوں گا، استفادہ فیض حاصل کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی گئے، کسی شخص نے کہا اے امام باقر، امام باقر کون؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ امام حسین کے شہزادے۔ امام حسین کون؟ مولا علی کے شہزادے، ہمارے نبی کے شہزادے۔ نواز ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ اور امام باقر کے تعلق سے ہمارے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کی محفل میں، ہے نا، اس وقت تو ایک صحابی بھی تھے، ہے نا، اور انس بن مالک، آپ نے فرمایا تھا کہ اے انس، یا اور کوئی صحابی میرے ذہن سے کچھ جا رہا ہے، لہٰذا حضرت انس بن مالک یا کوئی اور صحابی تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سنو سنو، لہٰذا اے انس یا اور صحابی کہ تم اتنی لمبی عمر پاؤ گے کہ میرے ایک شہزادے سے ملاقات کرو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ شہزادے کا نام کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ میرے نام پر اس کا نام محمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ اور پہچان؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ میرا ہم شبیر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ وہ میری اور پہچان؟ کہا ایک وقت میں جب تم مسجد نبوی میں ہوں گے وہاں پر وہ بچہ آئے گا۔ کہا اور پہچان؟ کہا اس کے جسم سے جیسے میرے جسم سے مشک عنبر کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس طریقے سے اس بچے کے جسم سے بھی خوشبو آئی۔ وہ صحابی رسول جب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا نبی کی بات تھی، میرے نبی جو فرما دے وہ ہو کر رہتا ہے، بے شک بے شک، ہے نا۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی، وہ صحابی رسول نے، ہے نا، اور لمبی عمر پائی، وہی وقت آ گیا جو میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں حضرت امام زین العابدین اپنے شہزادے کو لے کر کے مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن وہ صحابی کی عمر طویل ہونے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ صحابی رسول کی، لہٰذا بیٹھے لیکن خوشبو سے پتا کر لیا، خوشبو سے پتا کر لیا کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ آل رسول ہے نا، خوشبو سے پتا کر لیا اور کہا کون؟ وہ صحابی رسول نے آواز دی کون؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ میں رسول اللہ کا شہزادہ امام زین العابدین، میں زین العابدین ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرا بچہ محمد ہے۔ کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب لایا گیا تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے وہی خوشبو، اور وہ صحابی رسول نے آپ کو چوما، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول نے آپ کی پیشانی بھی چومی، ہتھیلیوں کو بھی چوما، جسم کو بھی چوما۔ چومنے کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے قدموں تک کہ ان کا سر جھک گیا اور ان کے قدموں کو تک چومنے لگے، قدموں کو تک چومنے لگے۔ سبحان اللہ۔ محدثین لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ لہٰذا وہ صحابی رسول سر کو بوسہ دیتے ہیں، زلفوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہتھیلیوں کو بوسہ دیتے ہیں، جسم کو بوسہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ آتا ہے روایتوں میں کہ ان کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ کر کے چومنے لگتے ہیں۔ کہا گئے وہ لوگ جو چومنے سے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، شرک ہے، لہٰذا میں اس دیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صحابی رسول کو نہیں پتا تھا کہ چومنا کیا ہوتا ہے، وہ صحابی رسول کو پتا نہیں تھا کہ ہتھیلی چومنا کیا ہوتا ہے، وہ صحابی رسول کو کیا پتا نہیں تھا ماتھا چومنا کیا ہوتا ہے، زلفہ چومنا کیا ہوتا ہے، زلفیں چومنا کیا ہوتا ہے، بدن چومنا کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول نے خود آپ کے قدموں پر خود پیر اپنے اللہ مبارک کو رکھ کر چوما۔ یہی تو ہم کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ سے خود پڑے ہوئے سیکھے ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، لہٰذا حضرت امام باقر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، امام ہیں، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ لہٰذا اس وقت میں لہٰذا جلال میں آ گئے، آپ کا چہرے پر لہٰذا غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اور غضب کے عالم میں اپنے چہرے کو پھیر لیا اور پھیرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہی امام ہو، لہٰذا جو میرے نبی کی حدیث کو، ہمارے نانا کی حدیث کو چھوڑ کر کے لہٰذا اس طریقے سے تم اپنے سے تحقیق چلاتے ہو اور اپنے دل سے کوئی بھی رائے پیش کرتے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دست بستہ عرض کیا، حضور اگر
اگر مجھ سے کوئی خطا ہو تو معاف فرمائے، لیکن میری چند باتیں ہیں جو میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سن لیجئے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھ گئے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیٹھ گئے، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے لہٰذا یا حضور، لہٰذا میرے تعلق سے آپ تک کے باتیں جو پہنچی ہے وہ غلط پہنچی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ لہٰذا تم میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی تحقیق بیان کرتے ہو، اس سے لہٰذا تم حدیث اور شریعت کو چھوڑ کر کے لہٰذا اپنی رائے قائم کرتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور چند مسئلے ہیں، اس کو سماعت فرما لے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیان کرو، کہو کیا بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ جواب دیجئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کمزور ہے، مرد لہٰذا مضبوط آدمی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے حضور، لہٰذا اس طریقے سے عورت کمزور ہے اور مرد مضبوط ہے، مرد قوی ہے، لہٰذا اگر میں میری تحقیق پیش کرتا تو میں عورت کو جو حصہ ہوتا ہے نا میں مرد سے زیادہ عطا کرنے کے لیے حکم دیتا، لیکن حضور نہیں، مجھے آپ کے نانا کی حدیث اچھے سے یاد ہے، میں نے آپ کے نانا کی حدیث پر ہی لہٰذا استفادہ حاصل کیا اور اس حدیث کو لے کر کے میں نے امت تک کے پھیلایا۔ حضور میں نے وہی فیصلہ کیا جو شریعت کا فیصلہ ہے، میں نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، میں نے وہی فیصلہ کیا جو تمہارے نانا حضور سید عالم کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا حضور اور ایک مسئلہ ہے، لہٰذا اس کو سن لیجئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیان کرو کیا مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا حضور یہ بتائیے کہ منی زیادہ ناپاک ہوتی ہے یا پیشاب پیخانہ پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے؟ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیخانہ اور پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیخانہ اور پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً عرض کیا حضور اگر اس طریقے سے میں اگر میری تحقیق پیش کرتا، اگر میں اس طریقے سے میرے مسائل پیش کرتا تو لہٰذا میں منی کو یہ کہتا کہ منی سب سے زیادہ ناپاک ہے، پیخانہ پیشاب زیادہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ پیشاب پیخانہ پیشاب اگر جسم اور کپڑے پر لگ جائے اسے دھل دیا جاتا ہے، غسل کیا نہیں جاتا، اور اگر منی نکل جائے تو اس سے غسل کیا جاتا ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں حضور، نہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، حضور نہیں، بلکہ میں نے میری رائے نہیں پیش کی، میری تحقیق نہیں پیش کی، میں نے بلکہ میرا من سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اگر میں نے فیصلہ کیا تو آپ کے نانا کی حدیث سے فیصلہ کیا، قرآن و حدیث سے فیصلہ کیا، شریعت مصطفیٰ سے میں نے فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ خود قرآن و حدیث سے فیصلہ فرما ہے، سبحان اللہ، خود قرآن مجید سے فیصلہ فرما رہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام اعظم مجھے تو تیرے تعلق سے غلط معلوم ہوا تھا، لیکن اے امام جاؤ، لہٰذا جاؤ پوری دنیا کے اندر میرے نانا کے دین کو پھیلا دو، پھیلا دو۔ سبحان اللہ۔ جس کی مہر پر ضبط، جس کی مہر لہٰذا مکے سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے خود جس کی سند پر مہر خود لگا دی ہے، اس پر مہر خود لگا دی ہے اور خود فرمایا کہ جاؤ پوری دنیا میں میرے نانا کے علم کو اور میرے نانا کی شریعت کو عام کر دو۔ تو ہم کون یہ ہوتے ہیں کہ اپنی تحقیق پیش کریں، ہے نا؟ ہم تحقیق بھی پیش کریں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ، ہم رائے بھی پیش کریں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی، اگر ہم کوئی بات بھی پیش کریں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی، اس لیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی اپنے طرف سے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں چڑھا، اپنے طرف سے کوئی رائے نہیں چڑھی، اپنے طرف سے کوئی لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جو شریعت کے خلاف ہو، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کہی ہے قرآن حدیث کے مطابق کی ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہے شریعت مصطفیٰ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور تقویٰ دیکھیں، سبحان اللہ، تقویٰ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو وقت کے بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا
کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ بہت بڑے امام ہیں، لہٰذا ہم آپ کو جج بنانا چاہتے ہیں، چیف جسٹس، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ قاضی قضات بنانا چاہتے ہیں، چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ بن جاؤ۔ لیکن وہ لوگ ایسے لوگ تھے، وہ امام ایسا امام تھا نا، سبحان اللہ، کہ خود رسول اللہ کے در کے ٹکڑوں پہ بننے والا امام تھا، ایسے ویسے بادشاہ کے ہاتھ پر ٹکنے والا امام نہیں تھا، ہے نا، وہ ایسا امام تھا سبحان اللہ کہ پڑھا بھی امام جعفر صادق سے، اور آگے جاؤ امام باقر سے بھی، اور آگے جاؤ بتایا جاتا ہے کہ اپنی تحقیق میں آتا ہے اور فقہ اعظام لکھتے ہیں آپ نے 7 صحابی رسول سے خود علم حاصل کیا ہے نا، وہ ایسا امام بادشاہوں کے ٹکڑوں پر بکنے والا نہیں امام تھا ہمارا امام، بلکہ ہمارا امام رسول ہاشمی کے ہاتھوں پر بک چکا ہے، صحابہ رسول کے سے خود اس نے علم حاصل کیا تھا، وہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں بک سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے، قاضی القضات بن جائیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عہدے کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ یہ جو بڑے امام ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اور یہ ایسے عہدوں کو نہیں لیتے جو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، ہے نا۔ آج کل ہمارے تمہارے جیسے کیسے بس عہدہ مل جائے تو میرا کام ہو جائے گا، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، ہے نا، بس میرا نام ہو جائے۔ نہیں نہیں، ہمارے امام کو دیکھو، سبحان اللہ، آپ نے فوراً بڑے مجمع میں، بڑے دربار میں، لہٰذا چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ نہیں نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر قائم دائم ہوں، لہٰذا میں اور کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ قبول ہے، میرا جیل میں ڈالنا تو قبول ہے، لیکن عہدہ لینا قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے بادشاہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا، لہٰذا جیل میں ڈالنا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے محدثین لکھتے ہیں اور سوانے میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1700 مرتبہ، 17,000 مرتبہ، کتنے؟ 17,000 مرتبہ لہٰذا جیل کے اندر قرآن مقدس کو ختم کرا۔ یہ تقویٰ تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مولا کا، ہے نا۔ 17,000 مرتبہ آپ نے جیل کے اندر رہ کر کے قرآن مقدس ختم کیا۔ اور آگے دیکھو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کہ جب آپ رمضان مبارک لگتا تھا نا، تو رمضان مبارک میں آپ لہٰذا 61 مرتبہ قرآن مقدس ختم کرتے تھے۔ کتنا؟ 61۔ اگر حافظ صاحب کو لگا دیا جائے تو ایک قرآن پورے رمضان میں چلتا ہے، 30 دن میں، ہے نا، 30-26 دن میں پورا ہمارا قرآن مقدس چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا اتنی بھی کیپیسٹی کھڑے رہنے کی ہماری نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی، لیکن سبحان اللہ، ہمارے امام سبحان اللہ، ان کے تقوی پر ہم قربان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب رمضان لگتا تھا تو پورے رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ قرآن مقدس کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا۔ اور ایسے ہی جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچتے تھے تو آپ وہاں کے جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی، کنجی رہتی تھی، آپ اس سے اجازت لیتے تھے کہ مجھے اندر جانے دے، مجھے اندر جانے دے، تاکہ میں جا کر کے قرآن مقدس ختم کر کے آؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب خانہ کعبہ میں جاتے تھے نا تو ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک قرآن ختم کرتے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اتنے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر، ہم سے 2 پیروں سے کھڑے نہیں رہ جاتا رمضان میں، کھڑے ہو جاتا نہیں، اور وہ بھی ایک ہی پیر میں لگاتار۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مقدس ختم کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تقوی کا عالم اتنا تھا۔ اور آگے دیکھو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعلق سے محدثین لکھتے ہیں، فقہاء اعظام لکھتے ہیں، سوالوں میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بلکہ 45 بلکہ 46 سال تک کے آپ جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں 46 کہتے ہیں، 46 مرتبہ آپ جو ہے لہذا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ سبحان اللہ۔ یہ شان اور یہ تقویٰ ہمارے امام کا تھا۔ آگے بات سمجھ میں، اب سمجھ میں آ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ وہ ایک واقعہ بیچ میں رہ گیا تھا بکری والا، ہے نا. جب بستی میں بات معلوم پڑی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ بستی میں بکری چوری ہوئی تو آپ نے تحقیق کی، ہے نا. بات تحقیق پر آئی ہے کہ آپ نے تحقیق کی. تو تحقیق ایسی ہوتی ہے نا آج کل، تو لوگ بہت تحقیقوں پر جا رہے ہیں آج کل، ہے نا. ہمیں بس ہمارے لیے شریعت کافی ہے، قرآن حدیث کافی ہے، بس یہی کافی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق کا، اس کے علاوہ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ نہیں. وہ بکری کا واقعہ، تو بکری پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ بکری بستی میں چوری ہو گئی. تو آپ نے اس تحقیق کی کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے. تو تحقیق میں آپ کو ملا کہ بکری کی عمر 6 سال ہوتی ہے. کتنے سال؟ 6 سال ہوتی ہے. تو آپ نے 6 سال تک کے آپ کے تقوی کا عالم ہوگا. صحیح ہے صاحب، تقوی کا عالم کہ آپ نے 6 سال تک کے بکری کے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اللہ، بکری کے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی. لوگوں نے پوچھا اے امام آپ گوشت تو بکری کا کیوں نہیں کھاتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب سبحان اللہ، اس پر اگر عمل کر لیا تو اس پر ہی ہماری بخشش ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ سنو میں بکری کا گوشت اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ بستی میں جو بکری چوری ہو گئی نا، ہو نہ ہو اس لیے میں نے تحقیق کیا ہوں کہ بکری کی عمر 6 سال ہوتی ہے. تو لہٰذا میں نے عہد کر لیا ہوں کہ 6 سال تک کے میں بکری کے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ کیوں حضور، بکری تو کوئی اور جگہ گم ہوئی ہوں گی، کہیں پر بھی چلی گئی ہوں گی. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھو، آپ فرماتے ہو کہ کہیں بھی گئی ہوں گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہی بکری لہٰذا قصائی کاٹ کر کے میرے برتن میں لا کر کے رکھ دیا ہو اور یہ وہی بکری ہو اور یہ وہ بکری میں کھا لوں گا. تو میں لہٰذا اس طریقے سے میرا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا جواب دوں گا اور اس طریقے سے میرا تقویٰ کیا تقویٰ ہوگا. سبحان اللہ، یہ تقویٰ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس لیے ہم بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک پر ہے، جو اس دور میں جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. وہی اعلیٰ حضرت، وہی امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو لے کر کے آگے بڑھایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمان کو آگے بڑھایا. وہی امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے قرآن کو لے کر کے آگے بڑھایا، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کی لہٰذا پیروی کی اور لوگوں تک کے شریعت مصطفیٰ کو پھیلایا. اور اسی مسلک کو مسلک کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس دور میں کہا جاتا ہے. اب آپ سوال کریں گے لہٰذا اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد رضا سے بڑے تھے، اور یقیناً بڑے ہیں. اور کیوں نہ، کیونکہ امام احمد رضا خود امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے اور ان کے مسلک پر. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ لہٰذا نعرہ تو ان کا لگنا چاہیے، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟ لیکن دیکھو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لہٰذا ہمارے تمہاری زبان سے نہیں نکلا ہے نا، ہماری تمہاری زبان سے نہیں نکلا ہے. جو آج کل جو القابات کیسے بھی نکل جاتے ہیں نا، عوام نے نعرہ لگا دیا فلاں ایسا، تو وہی اس کا القاب بن گیا. دوسرے دن پوسٹر میں وہی القاب چھپ کر کے آ گیا. یہ ہو رہا ہے آج کل، ہے نا. کسی نے نعرہ اسٹیج پر نعرے لگا کر کے ایسا کہہ دیا، ویسے تو وہی القاب آپ دیکھیں گے دوسرے اجتماع میں وہی القاب لکھ کر کے آ گیا، ہے نا. اور کئی خود ایسا خود بخود القابات نکالتے ہیں، ہے نا. لہٰذا یہ کیا ہے، بلکہ جو القابات ملتے ہیں، ہے نا، جو بڑے بڑے محدثین کو القابات ملے، ہمارے امام کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو جو القابات جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل میں بتایا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے ملا، سبحان اللہ، صحابہ کی بارگاہ سے ملا، سبحان اللہ، تابعی کی بارگاہ سے ملا، سبحان اللہ، ہے نا. وہ القابات سبحان اللہ جو تمام علماء مل کر کے القابات دیتے، سبحان اللہ، ہے نا. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا القاب، اور یہ نعرہ کہاں سے ملا؟ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے ملا. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے اس کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل کر کے بتاؤں، ہے نا. اب یہ کیسے ملا؟ یہ انشاءاللہ کبھی گفتگو میں یہ بات ہوگی. لہٰذا بس جو کچھ بھی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے،
وہ جو ملا ہے وہ کہاں سے؟ وسیلہ در وسیلہ امام احمد رضا کی بارگاہ سے ہے نا. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ نہیں؟ بولو نا. بہت بڑی ہے نا. بہت بڑی ذات ہے. ان کے مسئلے کو ہے نا، ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ مسئلے کو بڑے سے بڑا مفتی آج کل حل نہیں کر پاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے ایسے ہیں کہ ان کے مسئلوں کو بڑے سے بڑے مفتی حل نہیں کر پاتے، ہے کہ نہیں. لیکن کچھ محدثین اور مفتیان کرام ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ حدیث آ گئی ہے نا. اب قرآن دیکھ لو، قرآن میں کیا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، اتنا ہی آیا. اب کیسے قائم کرنا ہے؟ تو یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ایسے نماز پڑھو، ایسے رکوع کرو، ایسا سجدہ کرو، ہے کہ نہیں. اب نماز میں ہمارے نبی نے کیسے ہاتھ اٹھایا تھا، کہاں ہاتھ باندھا تھا، ناپ کے نیچے کے ناپ کے اوپر کہ سینے پہ، ہے نا. کیسے کیا تھا، رفع یدین کیسے کیا تھا، ہے نا. رکوع سجود کیسے کیا تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا حدیث سے نہیں حاصل ہو سکتا، بلکہ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا. یہ فقہاء اعظام نے، ائمہ نے بتایا کہ ایسے. اب ان ائمہ کے مسئلوں کو اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کون کرتے؟ ہم کرتے کہ ہے نا. ان کی پیروی کرتے، ان کی تقلید کرتے، اور ان کی تقلید اور پیروی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کرتے، ہے کہ نہیں. اب ان کے مسئلے ہیں، ان کے مسائل ہیں. اب اس مسائل کا حل اب ہمیں کیسے ملے؟ اب آسانی کیسے ہو کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مسئلے بہت آ رہے ہے نا، بڑے بڑے مفتی نہیں سمجھ پاتے، تو ہم کیسے کیا سمجھ پائیں گے؟ بولو نا، سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے. تو بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائلوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حل کر کے امت تک نہیں پہنچایا. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لہٰذا جو نعرہ لگاتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یہ اصل میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا نعرہ. لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سے جو کچھ بھی گفتگو میں، جو بھی کہنے میں، انجانے میں، اور آپ سے سننے میں جو بھی کہنے میں، انجانے میں، سننے میں جو بھی خطا نقص ہوئی وہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ایک بات نماز کے تعلق سے بھی